اللہ اکبر۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات و مالک روز محشر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو گناہوں سے اجتناب کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ہر جان کو کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے۔ اللہ ہر جان کو، ہر جن و انس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ بے شک باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ بے شک باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ پھر کیا ہوگا؟ جیسے اللہ نے ان کو بھلا دیا تھا اللہ تمہیں بھی بھلا دے گا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے پھر ان کی جانوں کو بھلا دیا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ مرتے ہیں تو مریں، جیتے ہیں تو جئیں۔ اولئک هم الفاسقون، یہی فاسقین ہیں، یہی بدکار ہیں، یہی گناہ گار ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو نور ایمان کی دولت ہمیں عطا کی ہے، اس کے دو کنارے ہیں۔ جو نور ایمان اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے دو کنارے ہیں، ایک امید اور ایک خوف۔ ایک امید کا کنارہ ہے اور ایک خوف کا کنارہ ہے۔ جب تک اللہ والو یہ ایمان دو کناروں کے درمیان میں ہے، دو کناروں کے درمیان میں ہے تو یہ محفوظ ہے۔ اگر ان دو کناروں میں سے کوئی بھی کنارہ کمزور ہوتا ہے تو ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر ان دو کناروں میں سے کوئی کنارہ خدا نخواستہ ٹوٹ جاتا ہے تو قوی امکان ہے کہ ایمان سلب ہو جائے گا، ایمان سلب ہو جائے گا۔ اب میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے دو نقطے رکھے ہیں، دو باتیں رکھی ہیں، انہی باتوں کو آگے ہم چلائیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ کہ ایمان کے دو کنارے ہیں، ایک امید اور ایک خوف کا۔ آگے دو کیفیات میں نے بیان کی ہیں کہ اگر ان دو کناروں میں سے کوئی تھوڑا سا کمزور ہو جائے گا تو اس کا اثر کس کے اوپر آئے گا؟ ایمان کے اوپر۔ اتنا ہی ہمارا ایمان ڈگمگائے گا، ہم ڈاواں ڈول ہوں گے، متزلزل ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے ان دو کناروں میں سے کوئی ایک ٹوٹ جاتا ہے تو پھر قوی امکان ہے کہ اللہ تدبیر کرتے ہوئے مرنے سے پہلے ایمان کو سلب کر لے، ایمان کو سلب کر لے۔ اب میں نے دو ایمان کی حالتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک ہے ایمان کا کمزور ہو جانا اور ایک کے اندر امکان ہے کہ ایمان کا سلب ہو جانا۔ اب میں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا، میں قرآن سناؤں گا، اللہ رسول کی بات سناؤں گا، اب آپ نے اپنے اندر جھانکنا ہے، آپ کے اوپر حالت پہلے والی ہے یا حالت دوسرے والی ہے۔ ہمارا کام ہے آئینہ لے کے بیٹھ جانا۔ اب اس میں سے شکل آپ نے اپنی خود دیکھنی ہے، ایمان کی حالت آپ نے خود اس کے اندر دیکھنی ہے کہ میرے ایمان کی حالت پہلے والی ہے یا میرے ایمان کی حالت
دوسرے والی ہے. تو اگر تو پہلے والی ہے تو اللہ والو اس کا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا 3 ڈبہ روغن کریں گے تو کام چل جائے گا. تھوڑی سی ڈینٹنگ پینٹنگ کریں گے، مار داڑ کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، کام چل جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ حالت دوسری ہے تو پھر اللہ والو توبہ کر کے جاؤ. آج مسلمان ہو، یہ نہ ہو مرنے سے پہلے مرتد ہو جو، کافر ہو جاؤ. اب آپ سن، یہ جو اللہ رب العزت نے 2 کنارے بنائے ہیں ایمان کے، ایک امید ہے اور ایک خوف ہے. اب آپ اپنے اندر جھانکیں، اپنے اہل و عیال کے اوپر نگاہ ڈالیں، پھر طائرانہ نگاہ جو ہے وہ آپ معاشرے کے اوپر ڈالیں. معاشرے کے اوپر نگاہ ڈالیں. آپ کو جو دیندار طبقہ ہے، اوراد و وظائف کرنے والا طبقہ ہے، جس کی اکثریت میرے سامنے بیٹھی ہے، یہ ایک مصیبت سے نکلتا ہے تو دوسری مصیبت میں پھنس جاتا ہے. ایک پریشانی گھر سے نکلتی ہے تو دوسری پریشانی آ جاتی ہے. یہ اوراد و وظائف کر کر کے، وظیفے کر کر کے، درباروں پہ جا جا کے، عاملین کے پاس جا جا کے، اپنا پیسہ لوٹا کے اب یہ بالکل اندر سے مایوس ہو چکا ہے. اس کی جو امید ہے وہ نا امیدی میں بدلتی جا رہی ہے. کوئی آپ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم 10 سال سے کھجل ہو رہے ہیں، کوئی آپ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم 20 سال سے ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی آپ میں یہ اندر گلہ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے تو کوئی در نہیں چھوڑا، کوئی گھر نہیں چھوڑا، کوئی بابا نہیں چھوڑا، کوئی پیر نہیں چھوڑا، کوئی فقیر نہیں چھوڑا. آج شافی کے در پہ بھی آئے ہیں، پتہ نہیں یہاں سے بھی کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا. کوئی آخری امید لے کے آج اس در پہ آیا ہے. اندر اتنی مایوسی ہے. تو جو ایمان کا کنارہ ہے وہ کیا ہے؟ امید. اب یہ امید ٹوٹتی جا رہی ہے کہ جب کہ رب قرآن اتارتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. جبکہ یہ دیندار طبقہ، اوراد و وظائف کرنے والا طبقہ، اللہ کرنے والا طبقہ، نماز روزہ کرنے والا طبقہ، یہ وظائف کر کر کے اپنے ساتھ وہ ظلم کر چکا ہے کہ اندر ہی اندر یہ گھلتا جا رہا ہے، اس کو راہ نہیں مل رہی. ایک طبقہ آپ کو یہ ملے گا جب آپ معاشرے کے اوپر، اپنے گھروں کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو کوئی غلط کام کرتے بھی نہیں ہیں، ہمارے گھر میں ذکر بھی ہے، ہمارے گھر میں نماز بھی ہے، ہمارے گھر میں قرآن بھی ہے، ہمارے گھر میں فلاں بھی ہے، لیکن ہم مصیبتوں سے نہیں نکلتے. واللہ عالم ہمارے سے کیا ہو گیا ہے. پریشانیوں نے، مصیبتوں نے، بلاؤں نے، تکلیفوں نے، دکھوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے. اندر سے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں آپ. ایک طبقہ یہ ہو گیا. اب یہ کنارہ مضبوط ہے یا کمزور ہے یا ٹوٹنے والا ہے؟ یہ کنارہ ٹوٹنے والا ہے. اور دوسرا، جب معاشرے پہ نگاہ ڈالیں گے تو دوسرا طبقہ وہ ہے، نماز پڑھا کریں اور پڑھ لیں گے یہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. بھائی تم صاحب نصاب ہو، زکات دو اور دے لیں گے جی، یہ مولویاں نے گلاں نے. بھائی آگے جاؤ گے، آگے حساب ہونا ہے، اور جے تسی دے لو گے حساب تے اسی بھی دے لواں گے. بھائی بینک سے سود نہیں کھاؤ. سود کھانا، ایک پائی سود کی کھانا اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. او چھڈو جی سارے ہی کھان دے نے، میں کو کلا کھان دیا. نماز کا کہو گے تو آگے آپ کو جواب دے گا، سود سے روکو گے تو آگے آپ کو جواب دے گا. آپ کہو گے کہ داڑھی رکھ لو، بھائی اللہ کے نبی کی سنت کو ذبح کر کے گٹروں میں نہ ڈالو، گناہ نہ کماؤ. او لو جی اہی بڑے دیکھے نے داڑیاں والے. یعنی جو بات آپ کہیں گے وہ آگے سے اس کو رد کر دے گا اور وہ یہی کہے گا اور یہ دیکھی جائے گی آگے جا. میں 2006 یا 7 کی بات ہے، میں ایک ہاسپٹل میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو میں ان کی میگزولوفیشل سرجری کرنے کے لیے، یعنی چہرے کے اوپر جو چوٹیں آئیں تو اس کے لیے سرجری کرنے کے لیے گیا. تو وہاں ملتان کے ایک MLA ہیں، وہ وہاں آئے ہوئے تھے. تو روزے تھے ان دنوں میں. تو جو اس ہاسپٹل کے مالک ہیں ڈاکٹر صاحب، جب ہم آپریشن کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیں کیا بٹھاتے ہیں؟ سرجن روم میں بٹھاتے ہیں، تاکہ جب تھیٹر تیار ہو جائے گا پھر وہ میں کہتے ہیں مریض آ گیا پھر آپ آ جاؤ. اتنی دیر تک ہم اپنے کپڑے بدل لیتے ہیں. تو میں اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. اس ہاسپٹل کے مالک آئے، مجھے آ کہتے ہیں وہ فلاں آئے ہوئے ہیں، یعنی وہ جو MLA ہیں وہ آئے ہوئے ہیں.
تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ سرجری جو ہے وہ پہلے کریں گے یا روزے کے بعد کریں گے؟ میں نے کہا جی آپ افطاری میں تو ابھی بہت وقت ہے، تو میرا آدھے پونے گھنٹے کا کام ہے، میں کر کے آرام سے گھر جاؤں گا، یہ 4 قدم پہ تو ہے۔ میں نے کہا میں گھر جا کے آرام سے افطاری کروں۔ اب وہ جو MNA ہیں ان کو انہوں نے جا کے کہا جی آپ کو مغرب کے بعد آپ کو ہم تھیٹر دیں گے، آپ کے مریض کو پہلے ڈاکٹر صاحب جو ہے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے سرجری کرنی ہے، پہلے وہ کہہ رہے ہیں میں روزے سے پہلے کرنی ہے۔ اب ذرا سنیے گا، اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اللہ نے ظاہری طور پہ شہرت دی ہوئی ہے، اثر و رسوخ دیا ہوا ہے، حکومت کے ایوانوں میں پہنچایا ہوا ہے، وہ اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر کے جو اس ہاسپٹل کا مالک ہے، جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو کہنے لگے پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کون سے روزے رکھے ہوئے ہیں، یہ روزے بھی شہریوں کے چونچلے ہیں، یہ روزے بھی کیا ہیں؟ شہریوں کے چونچلے ہیں۔ اب اللہ والو ایک اس نے خود روزہ نہیں رکھا اور جو دوسرے روزے رکھ رہے ہیں ان کا کیا کر رہا ہے؟ مذاق اڑا رہا ہے کہ یہ شہریوں کے چونچلے ہیں۔ تو اللہ والو جب آپ نگاہ ڈالو گے معاشرے کے اوپر تو میں نے کیا کہا ہے کہ آپ کو 2 طرح کے لوگ ملیں گے، ایک وہ جو اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، وظائف کر کر کے، درباروں پہ جا جا کے، ملنگوں کے پاس جا جا کے، مجذوبوں کے پاس جا جا کے، تویز دھاگا کر کر کے، یعنی جو جس نے کہا ہے وہ کر کر کے اب تھک چکے ہیں، تو وہ امید کا دامن چھوڑ رہے ہیں۔ ایک آپ کو یہ طبقہ معاشرے میں ملے گا، اور ایک کون سا ملے گا؟ جو رب کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، اور یہ آگے دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ نے حقوق العباد سارے معاف کر دینے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حد سے زیادہ بے خوف ہو رہے ہیں اور یہ حد سے زیادہ نا امید ہو رہے ہیں۔ اللہ بولو جو نا امید ہو گیا وہ بھی مر گیا، جو بے خوف ہو گیا وہ بھی مر گیا۔ اس لیے اللہ والو یہ معاشرے کے اندر تباہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پورے ملک سے پیسہ لگا کے شافی کے پاس آئے ہو۔ میرے پاس کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے، میں تو اپنی ایک سانس کا مالک نہیں ہوں، صرف یہ بات آپ کو سمجھانی تھی، اور اللہ نے آپ کو میرے در پہ بھیجا ہے کہ مسئلے یہاں حل نہیں ہونے، مسئلے گھر بیٹھ کے بھی حل ہو جانے ہیں، لیکن مسئلے تب حل ہوں گے جب تو قرآن کے تابع ہوگا، میرے محبوب کے قدموں کے زیر قدم آئے گا، میرے محبوب کی غلامی میں آئے گا، پھر مسئلے حل ہوں گے۔ مسئلے پیروں کے پاس جا کے حل نہیں ہونے، مسئلے ملنگوں کے پاس جا کے حل نہیں ہونے، مسئلے نجومیوں کے پاس جا کے حل نہیں ہونے، مسئلے جو ہے وہ طوطا فال والے کے پاس جا کے حل نہیں ہونے، اور نہ ہی مسئلے رسالے پڑھ کے حل ہونے ہیں، اور نہ ہی مسئلے وظیفے کر کے حل ہونے ہیں۔ مسئلے حل اس وقت ہونے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کے غلام بن جو میرے محبوب کے در کا غلام بن جائے گا اسے میں اپنے در کا فقیر بنا لوں گا، اس کو میں اپنے در کا فقیر بنا لوں گا۔ اے میرے محبوب یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں، تو ان کو بتا دیجیے کہ یہ آپ کے در کی غلامی کریں، میں ان سے محبت کروں گا، میں ان سے پیار کروں گا۔ تو اللہ جب ہم حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ایک جو ہے وہ نا امید ہوتے جا رہے ہیں اور ایک بے خوف ہوتے جا رہے ہیں، اور کتنا بے خوف ہو رہے ہیں وہ میں نے تھوڑا سا بتایا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب نے وحی کی، اے میرے کلیم تو میرے سے ڈرتا ہے، اے میرے کلیم تو میرے سے ڈرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ کیڑا نہیں ڈرتا، کون نہیں ڈرتا؟ میں تو ڈرتا ہوں، تھر تھر کانپتا ہوں۔ تو میرے رب نے آواز دی ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا، اے موسیٰ ڈرتے رہنا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ کب تک ڈرتا رہوں؟ تو میرے رب نے آواز دی جب تک تیرا ایک پاؤں جنت کے اندر ہو اور ایک پاؤں تیرا جنت سے باہر ہو تب بھی ڈرتے رہنا، میں اس وقت بھی پکڑ سکتا ہوں۔ ان بطش ربک لشدید، میری پکڑیں بڑی سخت ہیں، میری پکڑیں بڑی سخت ہیں۔ تیرا ایک پاؤں جنت کے اندر ہو اور ایک پاؤں تیرا جنت کے باہر ہو، میں تب بھی پکڑ لوں گا۔ جب تک تیرے دونوں پاؤں جنت میں نہ چلے جائیں میرے سے بے خوف نہ ہو جانا۔
اللہ اپنے کلیم کو، اپنے نبی کو، اپنے لاڈلے کو یہ بات کہہ رہا ہے، اور آج امت کیا کہہ رہی ہے؟ اور دیکھی جائے گی جا کے جی اے نہ مولویاں نے بخشیاں جانا ہے، جی پیروں نے بخشیاں جانا ہے تو اسی بخشے جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم پیروں سے، ہم مولویوں سے زیادہ اچھے ہیں، نماز چھوڑ کے بھی اچھے، سود کھا کے بھی اچھے، زنا کر کے بھی اچھے، بدکاریاں کر کے بھی اچھے، بہنوں کے حصے کھا کے بھی اچھے، عشر اور زکوٰۃ دبا کے بھی اچھے، غریبوں کے لیے جو امداد آتی ہے وہ بھی کھا کے، سارے برے کام کر کے بھی ہم اچھے ہیں۔ تو لوگوں یہ دو بھیانک رخ ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہیں۔ تو جب ایک نا امید ہو گیا اور دوسرا بے خوف ہو گیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے پھر رب کو بھلا دیا۔ ایک نے کہا اتنا پڑھا ہے، اتنے وظیفے کیے ہیں، بندہ کہ ہے کچھ نہیں، چھڈو، وہ بھی رب کو چھوڑ بیٹھا۔ ایک ویسے شروع سے سرے سے ہی کہہ رہا جی وہ دیکھی جائے گی آگے جا کے۔ تو دونوں نے کیا کیا؟ رب کے ذکر سے منہ موڑ لی۔ اب یہاں سے اصل بات ہے جو میں آپ سے کرنی ہے، یہ میں تمہید بنا کے، بنیاد بنا کے آپ کو اس چوراہے پہ لے کر آیا ہوں کہ اصل بات میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ نے نتیجہ کیا نکلا کہ جو مایوس ہو گئے وہ بھی پیچھے ہو گئے یا پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک سرے سے ہی بے خوف ہو گئے، دیکھی جائے گی جو ہوگا، دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں رب کے ذکر سے دور ہو گئے، رب کی یاد سے دور ہو گئے۔ اب اللہ کی سنت، اللہ کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اچھے وقت میں تم نہ بھولنا، برے وقت میں نہیں بھولوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب تمہیں اولاد دے دوں تو نہ بھولنا، جب اولاد بیمار ہوگی تو میں نہیں بھولوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب اولاد دے دوں تو مجھے نہ بھولنا، جب اولاد نافرمان ہو، تجھے اذیت دینے لگے، پھر جب تو راتوں کو اٹھ کے کرلائے گا تو میں بھی نہیں بھولوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب باغات زمینیں دے دوں تو مجھے نہ بھولنا، جب اجڑنے لگیں گے تو میں بھی نہیں بھولوں گا، پھر میں بھی نہیں بھولوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب مال دے دوں تو مجھے نہ بھولنا، جب مال تھوڑا ہوگا پھر میں بھی نہیں بھولوں گا، جب تنگی آنے لگے گی تو میں بھی نہیں بھولوں گا۔ گل تیرے تے مکنی ہے سونیا، گل تیرے تے مکنی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں نہیں، تم مجھے یاد کرو۔ تم عبد ہو، میرے بندے ہو، تمہارے ذمے ہے، تم مجھے یاد کرو، اس یاد کے بدلے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم خلوت میں یاد کرو گے، میں خلوت میں یاد کروں گا۔ تم جلوت میں یاد کرو گے، میں جلوت میں یاد کروں گا۔ تم دنیا کے سامنے محفل سجا کے مجھے یاد کرو گے تو میں آسمانوں پہ فرشتوں کی محفل سجا کے تیرے نام کے ڈنکے بجاؤں گا۔ گل تیرے تے مکنی ہے، بات تیرے کے اوپر ہے، اللہ پہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے ذمہ ڈالا ہے، ہمارے ذمہ ڈالا ہے۔ اب اللہ کی ایک ترتیب تو یہ ہو گئی کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں، تو اگلی بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں، یہ اس کو بھی کھولنا پڑے گا۔ تصویر کا ایک رخ ہو گیا نا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس کے الٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہوگا کہ جب تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں تمہیں بھلا دوں گا۔ یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ حشر میں فرمائی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو رب کو بھول گئے، پھر رب نے ان کی جانوں کو ہی بھلا دیا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ مرتے ہو تو مرو، کٹتے ہو تو کٹو، جلتے ہو تو جلو، جس حال میں بھی ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جب تم نے مجھے چھوڑ دیا، میرے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اب میری بارگاہ میں تیری کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔
یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی ترتیب ہے کہ اللہ کو یاد کرتے رہو گے اچھے وقتوں میں تو اللہ برے وقتوں میں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اللہ بھی جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا آگے بڑھ کے تیری مدد کرے گا۔ بندے بتا کیا مسئلہ ہے، تکلیف کیا ہے؟ میرے ہوتے تو ملنگوں کے پاس جائے، میرے ہوتے تو غیر اللہ کے پاس جائے، میرے ہوتے تو طویز دھاگا والوں کے پاس جائے، میرے ہوتے تو ننگے مجذوبوں کے پاس جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تجھے بھیجنا ہوگا تو اپنے یاروں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس بھیجوں گا جو تجھے سمجھائیں گے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ خلوت میں ہو اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، جلوت میں ہو اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اب رب کا ایک اصول کیا ہو گیا کہ ذکر کے بدلے ذکر، اور دوسرا کیا ہے؟ غفلت کرو گے اللہ کہتا ہے میں کیا کروں گا؟ بھلا دوں گا۔ نسوا اللہ فناسیا، انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے ان کو بلا دیا، انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے ان کو بلا دیا۔ جے تواڈی میرے بغیر گزر سکتی ہے تو میں بھی تواڈے بغیر کائنات چلا سکنا۔ اگر تو کمزور ہوگے، عاجز ہوگے، ایک ناپاک قطرے سے بننے والے تو زندگی گزار سکتا ہے، تیرا گزارا ہے، تو میں تو احکم الحاکمین ہوں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا میں شہنشاہوں کا شہنشاہ نہیں ہوں؟ کیا میں بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوں؟ تیرا میرے بغیر گزارا ہے تو میرا بھی تیرے بغیر گزارا ہے۔ جبکہ تو محتاج ہے اور میں قادر ہوں، تو محتاج ہو کے کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ کے بغیر گزارا ہے، تو میں قادر ہو کے مختار کل ہو کے تیرے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، تیرے بغیر گزارا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ بولو جب ہم نے رب کو بلا دیا، بس آخری بات اب ایسے دل میں اتار لو، ہم نے کیا کیا؟ رب کو بلا دیا، ہم نے قرآن کو بلا دیا، نماز کو چھوڑ دیا، بلا دیا، رب کی یاد کو بلا دیا۔ جبکہ رب نے قرآن اتارا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اٹھتے بیٹھتے ہر پل اے ایمان والو کثرت سے مجھے یاد کرو۔ صیغہ امر ہے، صیغہ امر ہے یعنی حکم ہے، تو اللہ نے حکم اتارا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ دن رات ہر پل ہر حال میں مجھے یاد کرو۔ پھر رب قرآن میں جواب دیتا ہے کہ کیوں یاد کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کہ تیری کامیابی میں نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ میں بڑا اہم نقطہ دے رہا ہوں، بات بالکل ختم ہونے والی ہے، اب آخری چوٹ ہے جو لگانی ہے شافی نے، آخری چوٹ لگانی ہے، اور جس مقصد کے لیے آئے ہو، جن پریشانیوں میں آئے ہو، انشاءاللہ اس کا حل آپ کو مل جائے گا۔ اب رب نے کیا قرآن اتارا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ حکم ہو گیا، صیغہ امر ہے، حکم ہو گیا کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اب میرے آپ کے اندر سوال آ سکتا ہے کہ یا اللہ ہم دن رات کثرت کے ساتھ ذکر کیوں کریں؟ یہ دنیا کے کام نہ کریں، ہانڈی روٹی نہ کریں، روٹی کمائیں نہ، ہزاروں لاکھوں جھنجھڑ ہیں، یہ کام نہ کریں۔ تو رب نے پھر اس کا جواب دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جائے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اولاد کی محبت میں اندھے نہ ہو جانا، مال کی محبت میں اندھے نہ ہو جانا۔ ومن یفعل ذلک، جنہوں نے ایسا کیا، اولئک هم الخاسرون، اوئی انے، اوئی خسارہ پان والے، وہ آج بھی بھوکے تے کل بھی بھوکے۔ جب میرے ذکر سے منہ موڑو گے
تمہاری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو غافلین کے لیے بھی اللہ نے قرآن اتار دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اولاد اور مال کی محبت میں اللہ کے ذکر سے منہ نہ موڑ لینا۔ ومن یفعل ذلک، جنہوں نے ایسا کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ آج پاکستانی معاشرہ 90% بے نمازی ہے۔ میرے سامنے مذہبی طبقہ بیٹھا ہے، میں طوائفوں سے بیان خطاب نہیں کر رہا، میں دنیا داروں سے خطاب نہیں کر رہا، میں کسی یونیورسٹی کے ہال میں الحمرا ہارٹ کونسل میں بیان نہیں کر رہا، یہ سارا مذہبی طبقہ بیٹھا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو، شریعت مانے نہ ہو، میں صرف یہ سوال کر لوں کہ اپنی اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، آج فجر کی نماز کس کس نے پڑھی تھی؟ ہم ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملا سکیں گے، ہم آنکھیں نہیں ملا سکیں گے کہ آج فجر کی نماز کس کس نے پڑھی تھی۔ اور آگے جرت کر کے، ہمت کر کے سوال کر لوں کہ آج قرآن کی تلاوت کس کس نے کی تھی، تو پھر تو 4 نسلیں بھی آنکھیں نہ ملا سکیں۔ اس بے شرمی کی حد تک ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ جب اللہ نے فیصلے اتار دیے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، تمہاری کامیابی اس کے اندر ہے۔ اور اگر مجھے بھلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کریں گے وہی پھر خسارہ پانے والے ہیں، پھر وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اب بس اب یہاں یہ موڑ ہے۔ اب اپنا ہاتھ ذرا دل پہ رکھو، اپنا ہاتھ دل پہ رکھو۔ اب سنو قرآن، رب کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ کتنا خسارہ پانے والے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے، میں تیری زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دوں گا، میں تیرے گھر میں جادو بھیجوں گا، میں تیرے گھر میں تیری اولاد کو نافرمان کروں گا، میں تیرے رزق کے اوپر بندش لگاؤں گا، میں تیری صحت کے اوپر بندش لگاؤں گا، میں تجھے گھروں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پہ تیری جوتے لگوا کے تیری رسوائی کرواؤں گا۔ تو گھر میں بھی ذلیل ہوگا، تو باہر بھی ذلیل ہوگا، تو کمائے گا بھی لیکن تیری پوری نہیں پڑنے دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم تیری معیشت کو تنگ کر دیں گے، ہم تیری معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پہلے رب کیا کہتا ہے کہ ہم تیری زندگی کو عذاب بنائیں گے، پہلے تیری زندگی کو کیا کریں گے؟ عذاب بنائیں گے۔ پھر دوسرا کیا کریں گے؟ جب قیامت کے دن میں تجھے اٹھاؤں گا تو آنکھیں نہیں ہوں گی، اندھا اٹھاؤں گا، اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ والو، یہ دنیا بھی ہم برباد کر بیٹھے یا برباد کر رہے ہیں، اور آگے اللہ نے آخرت کے لیے بھی اعلان کر دیا ہے، جو دنیا میں میری یاد سے غافل رہیں گے وہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کی بہلائی نہیں ہوگی، وہ اندھے ہوں گے، وہ اندھے ہوں گے۔ کہتے ہیں جی نماز نہیں پڑھتے تو کی ہو جاتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو کی ہو جاتا، تسبیحات نہیں کرتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اپنی بدبختی پہ ماتم کریں کہ ہم کس نعمت سے محروم ہو گئے۔ میں نے خان صاحب کو کیا کہا تھا کہ بات وہاں سے شروع کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ والوں سے کیا ملتا ہے، تاکہ سب کے سوالوں کے جواب مل جائیں۔ اب اللہ والوں، ساری بنیاد میں نے بنا دی، قرآن میں نے سنا دیا، اب حضور کے فرمان سنو تو تمہیں احساس ہو کہ اللہ نے تمہارے سے کیا چھین لیا ہے، تیرے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی یاد چھین لی، اللہ نے نماز چھین لی، اللہ نے قرآن چھین لیا، اللہ نے ذکر چھین لیا، اپنی یاد کو چھین لیا، اپنی یاد کو چھین لیا۔
جس نعمت کو اللہ نے چھینا ہے اس نعمت کی کیا قدر ہے رب کی بارگاہ میں، بس یہ سنو تو پھر مجھے بھی اجازت دو۔ رب اپنے ذکر کے بارے میں فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تمام سے بڑھ کر ہے، ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے کی جس کو توفیق مل جاتی ہے اللہ والا، اس پہ اوپر اللہ نے فضل نہیں، فضل کرنے کی انتہا کر دی، فضل کرنے کی انتہا کر دی۔ اور یہ ذکر تیری میری محنت سے نہیں ہوتا، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ تو میرے رب کا فضل ہے جس پہ ہو جاتا ہے، اور اس فضل سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے ذرا سنیے گا، پھر آپ کو اس بات کا بھی جواب مل جائے گا اب خانقاہ آئے ہو آپ کی قیمت کیا ہے، یا خانقاہ آ کے آپ کو ملا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے قیامت کے دن میرے ایک امتی کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ذرا جاگتے رہیے کہ بس آخری باتیں ہیں۔ میرے ایک امتی کو رب کے سامنے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، میرا رب فرشتوں کو حکم دے گا اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے، نامہ اعمال کھلے گا، گناہ گنے جائیں گے، نیکیاں گنی جائیں گی، گناہ والے پلڑے میں، نیکیاں نیکیوں والے پلڑے میں۔ اب جب میزان پہ اس کا وزن کیا جائے گا تو گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، یعنی نیکیاں کم گناہ زیادہ۔ رب آواز دے گا اے ملائکہ اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ کھولو، اس کو کھنگالو، اس کو ٹٹولو، ہو سکتا ہے کوئی نیکی نکل آئے۔ اسی سجنا نہ وعدہ کیتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، ہم نے تو اپنے یار کو راضی کرنا ہے۔ آج اگر میں پکڑ پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈالتا رہا تو سونا راضی کیسے ہوگا؟ میں جہنم میں ان کو ڈالتا رہوں، وہ وہاں سسکیاں لے کے میدان معاشر میں روتا رہے، تو پھر بعد والا سوف یعطیک ربک فترضی، پھر یاری تو نہ نبھائی گئی، پھر وعدہ تو نہ نبھایا گیا۔ اب میرا رب کہے گا، رب فرمائے گا کہ تم اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ کھولو، ٹٹولو، دیکھو، ہو سکتا ہے وہ چھوٹی موٹی نیکی اگے پیچھے رہ گئی ہوگی۔ اب فرشتے دوبارہ نامہ اعمال کو کھولیں گے، جب سارے نامہ اعمال کو ٹٹول لیں گے، کھنگال لیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی شے نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب وزن ہوگا تو وزن کیا ہے؟ گناہوں والا پلڑا جھک جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اب ادھر اعلان ہو جائے گا کہ یہ دوزخی ہے، جہنمی ہے، اس کو لے جاؤ۔ اب جب جہنم کے دروگے اب اس امتی کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، میرے رب کی رحمت کا نظام جوش میں آئے گا، اور رب پھر اس وقت آواز دے گا، جواب دے گا کہ میری یاد سے، میرے ذکر سے کیا ملتا ہے، اللہ والوں سے کیا ملتا ہے۔ آج تو دنیا میں کہتا ہے کہ ہم پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، کل میدان محشر میں جب اللہ والوں کی قیمت لگے گی پھر تیری آنکھیں کھلیں گی کہ اللہ والوں سے کیا ملتا ہے، اللہ والوں سے کیا ملتا ہے۔ اب میرا رب دروغوں کو، فرشتوں کو حکم دے گا اس کو واپس لے آؤ، اس کو واپس لے آؤ، اس کی ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ کرم کرنے پہ آ گئے، بخشنے پہ آ جائے تو بہانے ہیں، جب عدل کرنے پہ آ جائے تو تب بھی بہانے ہیں۔ اب میرا رب آواز دے گا ان کو واپس لے کے آؤ، اس کو واپس لے کے آؤ، اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے۔ فرشتے عرض کریں گے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے تمہارے اوپر نگہبان مقرر کیے ہیں، معزز فرشتے تمہارے اعمال لکھنے کے لیے، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ اے اللہ اے ساڑھے بارے اتاریا سی،
یا اللہ یہ قرآن ہمارے بارے ہی اتارا تھا، یہ ہماری شان میں 3 آیتیں تو نے اتاری ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، اے ساڑھے بارے اترے آئے، ہر چیز کا ہمیں پتا ہے اس نے کیا کیا ہے، اس کی کون سی نیکی ہے جو ہم نے نہیں لکھی۔ رب کہے گا آؤ تم دسنا، آؤ میں بتاتا ہوں اس نے کون سی نیکی کی۔ اب سارا میدان معاشر میں مجمع سناٹا ہوگا، حیرت زدہ ہوگا، متوجہ ہوگا کہ نیکی کہاں سے نکلتی ہے اور نیکی کون سی ہے۔ رب فرمائے گا یہ رات کو تھکا ہوا گھر آیا، جاگتے رہیے گا، یہ رات کو تھکا ہوا گھر آیا، سونے سے پہلے اس نے ارادہ کیا کہ رات کے آخری پہر اٹھ کے اللہ کی ضربیں لگاؤں گا، لیکن جب یہ رات کو آخری پہر اٹھا میں نے اس کی آنکھ کھول دی، یہ اتنا تھکا ہوا تھا میرا ذکر تو نہ کر پایا، بس یہ جاگا اور جاگنے کے بعد سو گیا، بس اس کا جاگنا ہی مجھے اتنا پسند آ گیا کہ میں نے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے ہیں، میں نے اس کے جاگنے کی ادا پہ سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ آج اعمال کو تولنا تو بہانہ تھا، اس کی بخشش تو دنیا میں ہی ہو چکی ہے۔ اللہ والو ذکر نہیں کیا، ذکر کا ارادہ، ذکر کی نیت کر کے سویا ہے، سارا دن کا تھکا ہوا ہے، جو وقت کا الارم لگایا یا ذہن میں بات رکھی 2 بجے اٹھوں گا، 1 بجے اٹھوں گا، 2:30 بجے اٹھوں گا، اس وقت آنکھ کھلی لیکن نیند کا اتنا غلبہ تھا پھر آنکھ لگ گئی۔ اللہ کہتا ہے اٹھیا دے ہے نا، اٹھیا دے ہے نا، اور سکولے تے آیا ہے، سبق آندہ ہے یا نہیں آندہ، سکولے تے آیا ہے، حاضری تو لگی ہے۔ اللہ والوں جب اللہ والوں کے پاس حاضری لگواتے رہو گے کرم ہوتا رہے گا، کرم ہوتا رہے گا۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تم چل کر آئے ہو، تمہاری شان کیا ہے، تمہاری شان کیا ہے۔ اس نے تو رات کو یوں اٹھا پھر سو گیا، تم نے کپڑے تیار کیے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، دکانیں چھوڑی ہیں، فیکٹری چھوڑی ہے، جو ذمہ داریاں تھیں، کوئی دفتر چھوڑ کر آیا ہے، کوئی معصوم بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، میری مائیں بہنیں آئی ہیں، پتہ نہیں گھر میں کوئی کتنے 100 جھوٹ بول کے چھٹی لے کر آئی ہیں، گھر میں مجبوریاں تھی، گھر کو بچے سنبھالنے والا نہیں تھا، خامد نے کت کیا ہوگا، وہ علیحدہ بے عزت ہوئی ہوں گی، واللہ عالم کیا پاپڑ بیل کر آئی ہیں، کس کے لیے آئی ہیں؟ ہم ایک اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ تو سویا اٹھا پھر سو گیا، تو تم نے تو اتنے پاپڑ بیلے ہیں، تمہیں کیا ملے گا؟ پھر تم نے کرایہ خرچ کیا ہے، پھر ہزاروں قدم تم کر کے طے کر کے یہاں تک پہنچے ہو، پھر کتنے گھنٹے کا سفر کر کے دوبارہ واپس پہنچو گے، سفر کی سختیاں برداشت کی ہیں، بھوک برداشت کی ہے، یہاں کی ڈانٹ ڈبر برداشت کی ہے، یہاں کی تھکاوٹ برداشت کی ہے، وہ تو محض سویا اٹھا پھر سو گیا۔ تو میرے رب نے بخشش کر دی۔ یہ جو ہمارے عبدالحمید صاحب مری سے آئے ہوئے ہیں، یہ اتنا سفر کر کے جو آئے ہیں، یہ حسیب صاحب سیالکوٹ سے آئے ہوئے ہیں، اس طرح اور جو ساتھی ہیں وہ سرگودا سے آئے، جن کو میرے چہرے میں نظر پڑ رہی ہے، یعنی پاکستان کے ہر شہر سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے جب اتنا کرایہ لگا کے آئے ہو، اتنا پینڈا کر کے آئے ہو، کیا تم خالی چلے جاؤ گے؟ لالا میرے پاس کوئی شے نہیں، میری جھولی بھر کے جانی ہے آپ نے۔ آپ پیروں کے پاس اس لیے آتے ہو کہ پیر دے کے بھیجیں گے، خدا کی عزت کی قسم نہیں، تم دے کر بھیجو، تم دے کر جاؤ گے، مسافر تم ہو، اللہ کی بارگاہ میں قیمتی تم ہو، سالک تم ہو، اللہ کی راہ میں تکلیف تم نے برداشت کی ہے، کرایہ تم نے خرچ کیا، مال تم نے خرچ کیا، اللہ کی محبت میں اولاد کو تم چھوڑ کر آئے ہو۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اس کو پر ضرب تم لگا کر آئے ہو، پیر ضرب نہیں لگا کر آیا۔ لالا ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں بس، وہ بھی اللہ کی توفیق سے، وما توفیق الا باللہ۔ جگرہ تو آپ کا ہے، حوصلہ تو آپ نے کیا ہے، قربانی تو آپ نے کی ہے، تو دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ مسافر کی۔ تمہاری کیا شان ہے، تمہاری کیا شان ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ زمین کے جس حصے کے اوپر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور زمین کا وہ حصہ جس پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، یہ زمین کا حصہ اس حصے کے اوپر فخر کرتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، تو اللہ کی ضربوں سے، اللہ کے ذکر سے محروم ہے۔ زمین بدل جاتی ہے، زمین کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ جہاں ایک ذکر کرنے والا چلتا ہے، جیسے آپ اپنے گھروں سے چل کر آئے ہو، جن قدموں پہ چل کر آئے ہو، جن پگڈنڈیوں پہ چل کر آئے ہو، جن رستوں پہ چل کر آئے ہو، وہ رستے فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ذاکر گزر کر گیا ہے، ہمارے اوپر سے ایک اللہ کا مسافر گزر کر گیا ہے، اللہ کی راہ کا مسافر گزر کے گیا ہے۔ تمہاری یہ شان ہے، تمہاری یہ شان ہے۔ پھر جہاں تم ذکر کرتے ہوئے قدم رکھ دو، چلتے ہوئے تسبیحات کرتے ہوئے خانقاہ شیخ کے پاس آ رہے ہو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان زمین کے اس ٹکڑے کو سجدہ کرتا ہے جہاں کوئی ذاکر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جہاں تم ذکر کرو، اللہ زمین کے اس حصے کو یہ عزت دے کہ آسمان اسے سجدہ کرے۔ اے مسلمان، اے شافی کے در کے غلام، سوچ تیری رب کی بارگاہ میں کیا قیمت ہوگی، کیا مقام ہوگا، کیا قیمت ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ بس یہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے، میں الفاظ کے اندر اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ جو میرا رب محض ارادے کے اوپر، نیت کے اوپر بخشش کر رہا ہے، لالا آپ نے تو سارا دن قربان کیا، بندے بندے کی جھڑکیں کھائی ہیں، گھر سے باہر والوں سے، تم ہی ان پڑھ ٹھیک ہے، بابیاں کو جانا شروع ہو گیا، بابیاں کو جا کے کی ملتا ہے، اللہ تو گھر بھی ہے۔ یہ باتیں سنی ہے نا، اللہ بولو ہم یہاں سن کے یہ ساری کڑوی باتیں، یہ تانے، یہ گالیاں، یہ سب سن کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ ہمارا زیور ہے، یہ ہمارا زیور ہے۔ کس کے لیے سنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے سنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ بولو جب اللہ ان کی قیمت لگائے گا پھر معلوم ہوگا۔ اور اللہ کے ذکر کی قیمت کیا ہے؟ پہلی میں نے حدیث پاک کا جو مفہوم بیان کیا کہ محض ارادے کے اوپر، اللہ بولو آپ وہ خوش نصیب ہو جب آپ نے اپنے امیر صاحب کو کہا، لاہور کے امیر ہیں، آرہوالا کے امیر ہیں، چونیا کے امیر ہیں، اور جو دیگر امیر آئے ہوئے ہیں، محض آپ نے ارادہ کیا کہ اس جمعرات میں نے بھی شافی کے در پہ جانا ہے، اللہ والو بخشش تو اسی وقت ہی ہو چکی ہے۔ یہ تو بہانہ ہے، یہ تو ملاقات تو بہانہ ہے، یہ تو آئی لو یو کا تقاضا ہے کہ انسان کو مل کے تسکین آتی ہے۔ کام تو تمہارا گھروں میں ہو چکا ہے، جو دعائیں سوچ کر آئے ہو، جو پریشانیاں لے کر آئے ہو، اللہ کے حکم سے اللہ نے تمہاری جھولیاں بھر دی ہیں۔ یہ ٹوکن بہانہ ہے، یہ ملاقات بہانہ ہے، پیر صاحب نے کہا یہ پڑھو، یہ کرو، یہ سب بہانہ ہے۔ جس کی جھولی بھرنی تھی اللہ نے بھر دی ہے، جو نیک جذبوں سے، اونچے جذبوں سے مخلص ہو کر آیا ہے، اللہ والے وہ جھولیاں بھر کر آیا ہے۔ میں تو خود سے مانگ رہا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کرتا جا، کہ میرے لیے بھی دعا کرتا جا۔ اور آپ یہ امید لے کر بیٹھے ہو کہ محفل ختم ہوگی، میرے پاس ٹوکر ہے، میں حضرت صاحب سے ملاقات کروں گا۔ بھائی میں نے تو اس سے ملاقات کرنی ہے، آپ بیٹھے ہو کہ ہم نے حضرت صاحب سے لینا ہے، میں بیٹھا ہوں کہ میں نے آپ سے لینا ہے۔ آپ کو اپنی شان کا پتہ نہیں، آپ کو اپنے مقام کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اپنی عزت اور حیثیت کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے آج اس دن تمہیں کتنا قیمتی بنا دیا ہے۔ تم اسلم نہیں ہو، تم زید نہیں ہو، تم عاطف نہیں ہو، تم اللہ اس کے رسول کے مہمان ہو۔ تم اس وقت اللہ اس کے رسول کے مہمان ہو۔ جب خانقاہ کے لیے چلے ہو تمہاری حیثیت بدل گئی، اسلم ختم ہو گیا، عاطف ختم ہو گیا، زید ختم ہو گیا، حامد ختم ہو گیا، اب محض تم مہمان ہو، اللہ اس کے رسول کے مہمان ہو۔ تمہیں اپنی حیثیت کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ سب کچھ عامل کے پاس جانے سے مل جائے گا، ملنگوں کے پاس جانے سے مل جائے گا، تمیز دھاگا کرنے والوں کے پاس جا کے مل جائے گا، وہ جو ننگے مجذوب بیٹھے ہوئے درباروں پہ ان کے پاس جا کے مل جائے گا؟ یہ نعمت ملے گی تو اللہ والوں کے در سے ملے گی۔
اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ بولو اب اللہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ دو باتیں اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی ہیں، دونوں کٹھی بیان کر دیتا ہوں، پھر مجھے آپ اجازت دے دیجیے۔ ایک یہ کہ رب کے ذکر کی کیا شان ہے، اور دوسری بات کہ جس کے اوپر اللہ کے ذکر کی فضیلت اور اہمیت، جس طرح میں نے آپ کے اوپر کھولنے کی کوشش کی، جس کے اوپر اللہ کے ذکر کی فضیلت کھل جاتی ہے، پھر اس کے دل میں کون بستا ہے، پھر اس کے دل میں کون بستا ہے۔ بس یہ دو روایتیں آخری۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات ایک سمندر دیکھا، اس سمندر کی حدود کو اللہ ہی جانتا، میں نہیں جانتا۔ بات سمجھ آ گئی کہ اس کی حدود کیا ہے؟ یعنی اتنا وسیع وہ سمندر ہے کہ میں اس کی حدود نہیں جانتا، بنانے والا ہی جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس سمندر کے کنارے ایک فرشتہ ہے۔ کیا ہے عبدالحمید صاحب؟ ایک فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ ایک پرندہ نما ہے، یعنی اس کی شکل جو ہے ایک پرندے کی طرح ہے۔ جب میرا امتی کہتا ہے سبحان اللہ، جاگتے رہیے گا، جب میرا امتی کہتا ہے سبحان اللہ، اب اس فرشتے کے 70,000 پر ہیں، ان پروں کے اندر حرکت آتی ہے۔ یہ باتیں کہاں کی ہو رہی ہیں؟ جنت کی۔ میرا امتی کہاں ہے؟ زمین پہ، دھرتی پہ، یہاں بیٹھ کے ملتان میں دارالشفا میں بیٹھ کے کہتا ہے سبحان اللہ، اس فرشتے کے پروں کے اندر حرکت آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر میرا امتی کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، تو وہ پرندہ اپنے پر پھیلاتا ہے۔ پھر میرا امتی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میرا امتی کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب وہ پرندہ اڑتا ہے، وہ پرندہ اڑتا ہے۔ پھر میرا امتی کہتا ہے اللہ اکبر، یہی پرندہ، یہی فرشتہ اب اس سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہے۔ پھر میرا امتی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو یہ فرشتہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہوئے سمندر سے باہر نکلتا ہے۔ پھر جتنے قطرے پانی کے گرتے ہیں، ہر قطرے کے اوپر اللہ فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک جو تسبیح و تحلیل کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، وہ سارا ذکر اس ذاکر کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ پھر وہ فرشتے قیامت تک کے لیے میرے امتی کے لیے، میرے ذاکر کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ ایک بار کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک فرشتہ، پھر اس فرشتے سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے پر جاڑنے سے کتنے قطرے گرتے ہیں اور کتنے فرشتے رب جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے۔ تو اللہ جس نے محض میرے رب کو یوں پکارا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس کے لیے یہ انعام ہے۔ تو جو سارا دن اللہ روح کی ضربیں لگائے گا، پھر شیخ کی جدائی میں آنسو بہائے گا، اسے کیا ملے گا یہ لینے والا جانتا ہے یا دینے والا جانتا ہے؟ یہ لینے والا جانتا ہے یا دینے والا جانتا ہے؟ میں نے آخر فکرہ کیا بولا ہے؟ لینے والا، دو بار بول چکا ہوں، لینے والا جانتا ہے، مزہ نہیں آیا، لینے والا جانتا ہے، دینے والا جانتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے یا اللہ کا مقام زیادہ ہے؟ جاگ رہے ہو نا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے یا اللہ کا مقام زیادہ ہے؟ اللہ کا۔ میں نے آخری فکرہ آپ کو کہاں لا کر روکا ہے؟ لینے والا ہی جانتا ہے یا دینے والا جانتا ہے؟ اب میرے خلیل، میرے ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو دیکھو،
ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو سنو، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا ایک محبوب بندہ اتنا سخی ہے تو اللہ کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا، اللہ کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نے بات کو یوں سمجھنا ہے کہ اللہ کی مخلوق اتنی سخی ہے، جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، اللہ کے مقربین ہو جاتے ہیں، اللہ کے جو محبین ہیں، جب وہ اتنے لجپال ہیں، اتنے سخی ہیں، تو اللہ کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ آخری بات توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا ابراہیم نو خلیل بنا لے، ابراہیم نو خلیل بنا لے۔ ہاں بھائی بنا لیا ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، اللہ اعتراض تو نہیں ہے، لیکن ابراہیم کے پاس مال و متاع ہے، اہل و عیال ہے، وہ تو ان کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، تو وہ خلیل کیسے بن سکتے؟ وہ خلیل کیسے بن سکتے؟ یہ عاطف کل تک تو ذمہ دارہ کرتا تھا، یہ اللہ والا کیسے بن گیا؟ یہ محمد خان صاحب یہ کیسے اللہ والے بن گئے؟ تو اللہ والے لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں نا کہ یہ کل تک تو فلاں کام کرتا تھا، فلاں کام کرتا تھا، یہ اللہ والا کیسے بن گیا؟ لوگ کہتے ہیں نا بے نہیں، فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تیرے ابراہیم کے پاس جن کو تو نے خلیل بنایا ہے ان کے پاس مال و متاع ہے، اہل و عیال ہے، تو وہ کیسے تیرے خلیل بن گئے؟ تو میرے رب نے آواز دیا، فرشتوں تمہاری نگاہ اہل و عیال پہ ہے، تمہاری نگاہ اہل و عیال پہ ہے، مال و متاع پہ ہے، اور میری نگاہ ابراہیم کے دل پہ ہے، جس دل میں میری یاد ہے، جس دل میں میرے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ تمہاری نگاہ اہل و عیال کے اوپر رہی، تمہاری نگاہ مال و متاع پہ رہی، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے کتنا پیار ہے، یا اس کے دل میں یاد کس کی ہے۔ اس کے دل میں تو ہر وقت میری یاد اٹکی رہتی ہے۔ فرشتے چپ کر گئے۔ فرشتے کیا ہوئے؟ چپ کر گئے۔ اللہ تو پھر اللہ ہے نا، اللہ نے کہا جاؤ جا کے آزما لو، جاؤ جا کے میرے خلیل کو، میرے ابراہیم کو آزما لو۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام زمین پہ اترے، ملائکہ کی جماعت ساتھ ہے، اپنی حیت کو، ملکوتی حیت کو، شکل کو بدل کے انسانی شکل میں لے کر آئے۔ ادھر اللہ کا خلیل ایک اونچے ٹیلے کے اوپر شان بے نیازی کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میرے رب کا دوست، میرے رب کا خلیل، نبیوں کا باپ ایک اونچے ٹیلے کے اوپر شان بے نیازی کے ساتھ بیٹھا ہے، اور ہاتھ میں اللہ 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 ہو رہی ہے، میرے رب کا ذکر ہو رہا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے جب مال و متاع پہ نگاہ ڈالی، اللہ والو دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا کہ اللہ نے اپنے خلیل کو کتنا مال دیا تھا، کتنا مال دیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو مال تھا، یعنی جو ریوڑ تھا، بکریاں تھی، جو بھیڑیں تھی، اتنا بڑا ریوڑ تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے 12,000 کتے تھے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا کہ کہیں غاشی نہ پڑ جائے، کہیں غاشی نہ پڑ جائے۔ آج ہمیں 100 روپیہ ملتے ہیں، ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جس کے ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے 12,000 شکاری کتے ہوں گے، چرواہے کتنے ہوں گے؟ چرواہے کتنے ہوں گے؟ جبریل امین علیہ السلام نے نگاہ ڈالی ریوڑ کے اوپر، تا حد نگاہ بکریاں ہی بکریاں ہیں، بیڑے ہی بیڑے ہیں، 12,000 کتے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اور ہر کتے کی گردن میں سونے کا پٹا ہے، ہر کتے کی گردن میں سونے کا پٹا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا یہ کتوں کے گلے میں سونے کا پٹا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا نجس ہے، یہ پلید کے گلے میں اچھی لگتی ہے، یہ دنیا نجس ہے،
یہ پلید کے گلے نہیں اچھی لگتی ہے کہ دنیا باہر ہونی چاہیے، دنیا دل میں نہیں ہونی چاہیے، دل میں یار کی یاد ہونی چاہیے، یہ باہر ہونی چاہیے۔ تو میں دنیا داروں کو پیغام دے رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے اتنی دنیا دی ہے کہ 12,000 کتے ہیں ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے، تو چرواہے کتنے ہوں گے، اور مال و متاع کتنا ہوگا، زمینیں کتنی ہوں گی، زمینیں کتنی ہوں گی۔ لیکن میں دنیا داروں کو پیغام دے رہا ہوں کہ جو میرے رب نے دنیا دی ہے یہ دنیا نجس ہے، اس لیے میں نے کتوں کے گلے میں ڈالی ہے تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ میری نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ہمیں تو اتنا ملا اور ہم رب کی یاد سے غافل ہو گئے، رب کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اب جبریل امین علیہ السلام آئے کس کام ہے؟ آزمانے کے لیے۔ جب ساری باتیں ہو گئی، جبریل امین علیہ السلام نے سوال کیا یہ سارا مال کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ہے۔ یہ سارا مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن اس وقت میرے قبضے میں ہے، اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، اللہ کے نام پہ ایک بکری دو، اللہ کے نام پہ ایک بکری دو۔ جو ہی یہ بات کی کہ اللہ کے نام پہ، آپ جاگ نہیں رہے، سو رہے ہیں، اللہ کے نام پہ، اب یہ تان بج گئی ہے، یہ تان بج گئی ہے۔ اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ دوں، اللہ کا ذکر تو کر کے تو دکھا، جس کو میں کبھی بھولا نہیں ہوں اس کا ذکر کر کے تو دکھا۔ تو اللہ کے نام پہ ایک بکری مانگ رہا ہے، میں سارے ریوڑ کا تیسرا حصہ اللہ کے نام کر دوں گا، تو ایک بار اللہ کہہ کے تو دکھا۔ یہ میرے خلیل کی سخاوت ہے، تو جو میرے خلیل کا رب ہے اس کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا، اس کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا۔ جبریل امین علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پہ رب کا ذکر کیا، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کے نام کی یہ تسبیح سنی، آپ نے جبریل کو مخاطب کر کے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو معلوم نہیں نا کہ یہ جبریل ہیں، تو جبریل کو مخاطب کر کے، یعنی اس بندے کو، اس سائل کو جو ایک بکری مانگنے آیا ہے، اس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ایک باری اور، ایک باری اور۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے پھر رب کے نام کی تسبیح پڑھی، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ اللہ کے خلیل نے کہا ایک باری اور، ایک باری اور۔ جبریل امین علیہ السلام نے دوبارہ باواز اپنے رب کی کبریائی کو، اس کی پاکی کو بیان کیا، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ اللہ کے خلیل نے فرمایا، اے سائل تو ایک بکری مانگنے آیا میرے رب کے نام پہ، تو نے جس طرح میرے رب کی پاکی کو بیان کیا ہے، میں نے اعلان کیا تھا تو ایک بار میرے رب کا ذکر کر کے دکھا، میں تیسرا حصہ تیرے نام کر دوں گا۔ جب تو نے پہلی بار میرے رب کی پاکی کو بیان کیا، میرے رب کا ذکر کیا، میں نے 1/3 تیرے نام کر دیا۔ جب تو نے دوسری بار ذکر کیا تو میں نے 2/3 تیرے نام کر دیا۔ جب تم نے تیسری بار ذکر کیا، میں نے 12,000 کتے، بما چرواہے، ساری بھیڑے تیرے نام کر دی ہیں۔ بس ایک بار میرے رب کا ذکر اور کر کے دکھا دے، مجھے بھی غلام بنا لے، میں بھی تیرا غلام بن کے زندگی گزاروں گا۔ ایک بار بس اور کہہ دے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، میں بھی تیرا غلام بن جاؤں گا۔ اللہ بارو، جن کے دل میں اللہ کا پیار آ جاتا ہے ان کے لیے پھر مال کی کوئی حیثیت نہیں آ جاتی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا اللہ ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کی ساری خدائی ہو جاتی ہے۔ ان بکریوں کی کیا اوقات ہے، ان بکریوں کی کیا حیثیت ہے۔
اللہ بولو آج سے 5-6 مہینے، اکثر چہرے جو بیٹھے ہیں میرے سامنے، آج سے 5-6 مہینے پہلے آپ مجھے جانتے تک نہیں تھے، ایسے ہی ہے، مجھے جانتے تک نہیں تھے، اور اب میری ایک آواز کے اوپر بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آ گئے ہو، کاروبار کو چھوڑ کر آ گئے ہو، دفتر کو چھوڑ کر آ گئے ہو۔ نہیں، آج جمعرات ہماری باری ہے، ہم نے شافی کے در پہ حاضری دینی ہے، میرے کہنے پہ آ گئے ہو۔ ابھی 5-6 مہینے کا تعلق ہے، ابھی تو صرف یہ تعلق بنا ہے کہ ہم تیرے ہیں تم میرے ہو، ابھی تو فیضان شافیہ اندر اترا نہیں ہے، ابھی تو باہر پرتاؤ ہے، باہر پرتاؤ شافیہ کا گرا۔ سلسلہ قادریہ شافیہ کے فیضان نے اپنا رنگ کیا دکھایا کہ تیرے چہرے پہ سنت رسول سجا دی، تیرے سر پہ امامہ شریف سجا دیا، تیرے بدن پہ مسنون لباس سجا دیا۔ سلسلہ قادری شافیہ کے فیضان نے تجھے 2-4 مہینوں میں تیرے ظاہر کو بنا دیا ہے، تو 2-4 سالوں میں جب تیرا باطن بنے گا تو پھر تیری کیا شان ہوگی، پھر تیری کیا شان ہوگی۔ پھر میں پوچھوں کہ یہاں تعویذ لینے آؤ گے، پھر یہاں تعویذ لینے آؤ گے، کیا لینے آؤ گے؟ پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے آؤ گے، اللہ اس کے رسول کے پیار کے لیے آؤ گے۔ اللہ بولو جو حضرات آپ آئے ہیں، میں نے آپ کا قبلہ درست کر دیا ہے، شان تو آپ کی ہے، مسافر تو آپ ہیں، میں تو مقیم ہوں، میں تو مسافر نہیں ہوں۔ چل کر آپ آئے ہو، کرایہ آپ کا لگا ہے، تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں، ذاکر آپ ہو، تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، دکھی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ دعا میں نے کروانی ہے یہ دعا میں نے کرنی ہے؟ آپ کو اپنی شان کا علم نہیں ہے، تو میں اللہ والا جو نقطہ آج آپ کو دیا ہے، آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنے مقام کو سمجھو، اپنی شان کو سمجھو، اس اللہ کی نعمت کو سمجھو، اللہ کے اس احسان کو سمجھو جو رب نے تجھے ایمان دے کر کیا ہے، اور اس کے بعد اس احسان کو سمجھو کہ اس پرفتن دور میں اللہ نے تجھے اللہ والوں سے جوڑ دیا ہے، اللہ والوں سے جوڑ دیا ہے۔ آج سے 20 سال 30 سال 40 سال جتنے بھی برباد کر کے آئے ہو، اللہ والوں کیا مل گیا ہے تمہیں؟ کیا مل گیا ہے تمہیں؟ کیا مل گیا ہے؟ 20 سال عاملوں کے پاس چکر کاٹے ہیں، وظیفے کیے ہیں، کیا مل گیا ہے؟ جس طرح آج تیری آنکھوں نے آنسو بہائے ہیں، کبھی یوں کبھی رونا نصیب ہوا تھا، جو ندامت اس وقت میرے سامنے بیٹھ کے ہے، کبھی یہ ندامت نصیب ہوئی تھی، کبھی یہ ندامت نصیب ہوئی تھی، کبھی یہ شرمندگی نصیب ہوئی تھی۔ میرا رب وہ ہے جو صرف عبادتیں قبول نہیں کرتا، وہ ندامتیں بھی قبول کرتا ہے، وہ پشیمانیاں بھی قبول کرتا ہے، وہ معافیاں بھی قبول کرتا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ اکرم الاکرمین بھی ہے۔ وہ صرف سجدے قبول کرنے والا رب نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے ہم جو نادم ہو رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں، جو ہم نے کیا اس پہ پچھتا رہے ہیں، میرا رب ان پچھتاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ 20 سال برباد کر کے تیرے در پہ آیا ہوں، ذرا اندر سے اپنے رب کو آواز دو۔ میں بول رہا ہوں، تم اپنے رب سے باتیں کرو۔ جو 15 سال ضائع کر کر آیا ہے، اپنے رب کو آواز دو۔ سونیا آج شافی نے اکھاں کھول دی دیا نے، 15 سال برباد کر کے آیا ہوں، اب میں تیرے ساتھ یاری لگاؤں تو قبول کر لے گا؟ جو 20 سال برباد کر کر آیا ہے، وہ اپنے رب کو آواز دے کہ یا اللہ، جانوروں کی طرح، ڈنگروں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح میں 20 سال زندگی کے برباد کر کے آیا ہوں، اے اللہ آج تیرے ساتھ یاری لگاؤں تو قبول کر لے گا؟ قبول کر لے گا؟ ذرا اللہ سے باتیں کرو، میں سناتا ہوں کہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تم اپنے رب کے ساتھ تان جوڑ کے رکھو۔ بنی اسرائیل کا نوجوان ہے، 20 سال اللہ کی مان کے گزاری ہے، اللہ اس کے رسول کی مان کے گزاری ہے، اللہ کی فرما برداری والی گزاری ہے۔ پھر نفس اور شیطان کا غلبہ ہوا تو گناہوں کی دنیا میں چلا گیا، گناہوں کی دنیا میں چلا گیا۔ 20 سال پھر اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانی، شریعت کی نافرمانی کی ہے، نفس اور شیطان نے گمراہ کر کے رکھا۔ جب 40 سال عمر ہو گئی،
نہا کے جب نکلا شیشے کے سامنے کنگھی کر رہا ہے، اپنی داڑھی پہ نگاہ پڑتی ہے، ایک بال سفید نظر آتا ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، رب کو آواز دیتے ہیں اللہ 20 سال میں نے تیری مان کے گزاری، پھر نفس اور شیطان غالب ہو گئے، پھر 20 سال میں نے تیری نافرمانی کی، اے اللہ آج داڑھی میں سفید بال دیکھے ہیں، شرمندگی ہوئی ہے، پشیمانی ہوئی ہے، ندامت ہوئی ہے، اے اللہ 20 سال میں تیرے سے دور رہا، اب میں اگر تیرے قریب آنا چاہوں تو مجھے قبول کر لے گا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ اپنے اللہ سے باتیں کرتے رہو، جتنی زندگی برباد کر کر آئے ہو اللہ سے باتیں کرتے رہو۔ اب وہ بنی اسرائیل کا نوجوان کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ 20 سال برباد کر دیے ہیں، اگر آج میں تیرے پاس آنا چاہوں، تیرے سے یاری لگانا چاہوں، تیرے سے تعلق جوڑنا چاہوں تو اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ تو میرے رب نے آواز دی، اے بندے ہم نے تیرے سے محبت کی، ہم نے تیرے سے محبت کی، تو نے ہم سے محبت کی، پھر ہم نے محبت کو نبھایا، تو نے بے وفائی کی، تو میرے سے دور ہوتا گیا، میری نافرمانی کرتا گیا، یہاں تک کہ 20 سال گزر گئے، تو نے مڑ کے نہیں دیکھا، تو آج مجھے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے قبول کر لے گا؟ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، میں تو 20 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں تو 20 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، کبھی تو کہ اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، میں تو 20 سالوں سے تیری راہ تک رہا ہوں کہ کبھی تجھے شرم آئے گی کہ ملنگوں سے کے پاس جانے سے نہیں ملنا، درباروں پہ ماتھا ٹیکنے سے نہیں ملنا، جہاں ماتھا ٹیکنا تھا وہاں میں نے ٹیکا نہ، اے اللہ ہر وہ برا کام جو نہیں کرنا تھا وہ میں کر کے آیا ہوں، تو مجھے قبول کر لے گا۔ تو رب عرشوں سے آواز دے گا، وہ آواز کانوں سے سننے والی نہیں ہے، وہ تیرے دل سے ٹکرائے گی کہ اے بندے 10 سال، میں تو 10 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو نے مڑ کے دیکھا نہیں ہے، تجھے سمجھ نہ آئی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ والغنی الحمید، جن کے در پہ جا کے تو دستک دیتا رہا وہ تو خود میرے در کے بھکاری تھے، وہ تو خود میرے در کے محتاج تھے، تو ان سے جا کے بھیک مانگتا رہا، تو نے جتنی بار وہاں جا کے دستک دی ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، تو تنہائی میں ایک بار مجھے اللہ کہہ کے پکارا ہوتا، اور ایسے پکارا ہوتا کہ درمیان میں کوئی دوسرا نہ ہوتا، میں دوسری بار اللہ کہنے سے پہلے تیری جھولیاں بھر دیتا، میں دوسری بار اللہ کہنے سے تیری جھولیاں بھر دیتا۔ تو نے کہا فلاں پیر کے پاس جائیں گے، تعویذ لے کر آئیں گے تو ہمارے کام بن جائیں گے، ہمارے کام بن جائیں گے۔ میرا رب پھر دیکھتا رہا کہ میرا در چھوڑ کے کام بنتے ہیں پھر بنا کے دیکھ لے، الٹے سیدھے وظیفے پڑھ کے کام بنتے ہیں تو بنا کے دیکھ لے، مجھے تو تیری ندامت کی ضرورت ہے، مجھے تو تیری شرمندگی اور پشیمانی کی ضرورت ہے، میں تو صرف اس پل کے انتظار میں ہوں کہ رات کا آخری پہر ہو، یا کوئی ایسی گھڑی ہو، یا کوئی ایسا لمحہ ہو کہ تو اندر سے ٹوٹا ہوا ہو، آس پاس تیرے کوئی نہ ہو، تو اپنی یادوں میں کھو جائے، پھر ٹوٹ کے کہ اے اللہ میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، بس میں تو اس انتظار میں رہا ہوں کہ کبھی تیری زندگی میں یہ گھڑی آئے، یہ لمحہ آئے، یہ وقت آئے کہ تو اندر سے کہے اے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، پھر میں آسمانوں سے، پھر میں عرش سے آواز دوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ تیری امیدوں کا مرکز پیر رہا، تیری امیدوں کا مرکز عامل رہا، تیری امیدوں کے مرکز وظائف رہے، تیری امیدوں کا مرکز کتابیں رہی، تیری امیدوں کا مرکز رسالہ رہا، تیری امیدوں کے مرکز منتر جنتر رہے، نجومی رہے، ان ساری باتوں کے اندر اللہ نہیں تھا، اللہ نہیں تھا۔ تو پڑھتا بھی رہا اجڑتا بھی رہا، پڑھتا بھی رہا اجڑتا بھی رہا، تو ایک بار مجھے کہتا اے اللہ میری توبہ، میں تیرے پچھلے بھی معاف کر دیتا، اور جس مصیبت میں تو آیا تھا وہاں سے بھی میں تجھے نکال دیتا۔ اور ہم نے کس کو پکارا؟ غیر اللہ کو۔ مدد کس سے مانگی؟ غیر اللہ سے۔
ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے پھر کیا ملا ہے؟ کچھ ملا ہے؟ اس پہ ندامت ہوئی ہے، شرمندگی ہوئی ہے؟ اس ندامت شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے آج پھر کون کون توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ کو قبول و منظور فرمائے۔ اے اللہ میں نے جو صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہیں معاف فرما دے۔ اس محفل پاک کے صدقے یا اللہ جہاں سے بھی حاضرین مجلس آئے ہیں سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور عطا فرما۔ اے اللہ جو دکھی آئے ان کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے۔ اے اللہ جو سکھی آئیں ان کو سکھوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو سکھی آئیں ان کو سکھوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار آئے ہیں یا اللہ روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، یا اللہ سب کی بیماریوں کو دور عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مالی تنگدستی کا سوال لے کر آئے ہیں یا اللہ کشادہ حلال اور طیب رزق عطا فرما، اپنے راستے میں خرچ کرنے کا رزق عطا فرما۔ اے رب رحمان جو جناتی مسئلہ لے کر آئے ہیں، جادو کا مسئلہ لے کر آئے ہیں یا اللہ بندش کا مسئلہ لے کر آئے ہیں، اے اللہ دارالشفا سے باہر نکلنے سے پہلے یا اللہ ان کی بگڑی بنا دے۔ تمام اثرات سے، گناہوں کی نحوستے سے، جادو کے اثرات سے، نظر بد کے اثرات سے، حسرت کی نگاہ کے اثرات سے یا اللہ ہمیں ہمارے ظاہر کو بھی ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دے۔ اے اللہ جو حسرتیں، جو خواہشات، جو تمنائیں یا اللہ حاضرین مجلس لے کر آئے ہیں یا اللہ لب کشائی سے پہلے سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ جو والدین بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ڈنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو سابق اولاد ہیں ان کی اولاد کو یا اللہ فرما بردار بنا دے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے۔ یا اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں سابق اولاد بنا دے۔ اے رب رحمان جو سوشل میڈیا پہ ہمیں سنتے ہیں ہمارے تمام متعلقین کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو پریشان ان کی پریشانیاں دور عطا فرما۔ یا اللہ جن کے ہمارے پہ حقوق ہیں ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو، درخواستوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ جو ان کی تمنائیں ہیں اپنے غائب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اے رب رحمان جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں بن مانگے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔